بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا کلمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ انسان کو ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے انسان اپنی پیدائش کے وقت ہوتا ہے، جس کا نامہ اعمال صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ ناظرین ان لوگوں کے لیے بھی بہت خاص ہے جن لوگوں نے نمبر 1 یا تو کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں زندگی میں، یا بچپن میں گناہ کیے، جوانی میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں بندے سے، اور جتنی عمر انسان کی ابھی باقی ہوتی ہے تو وہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک جو داغ لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہ داغ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، اپنے گناہوں پہ پشیمان نہیں ہوتا، تو اس کے دل کے اوپر پھر مہر لگا دی جاتی ہے کہ چل جو دل ہے تو نے کرنا ہے کر، اب تجھے ہم دیکھیں گے، آخرت کے دن ہی دیکھیں گے۔ تو ناظرین، جب اللہ رب العزت یہ کہہ دیتا نا کہ اب تو اوپر آ، تو تیرے ساتھ ہم جو ہے وہ دیکھ تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں، جن کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کلمہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ انسان صرف یہ پریشان رہے کہ یار رب مجھ سے راضی نہیں ہے، رب میری دعائیں نہیں سن رہا، اللہ لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، میرا دل ہر وقت اداس رہتا ہے، دل ہر وقت پشیمان رہتا ہے، خوشیاں پتہ نہیں جیسے چھین سی گئی ہیں، یا سب کچھ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، اخراجات کی وجہ سے بیسیکلی، تو وہ بندہ جس کے پاس کروڑوں اربوں بھی ہے، اگر وہ خوش نہیں ہے، اس کا دل بہت پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اوپر کوئی اتنے داغ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے دل کو سکون ہی نہیں مل رہا۔ ناظرین، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا میں آپ کو مثال دوں کہ گھر ہمارا جتنا مرضی نیا ہو، جتنا مرضی قیمتی ہو، لباس ہمارا جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی قیمتی ہو، اگر اس کے اوپر داغ لگے ہوئے ہوں تو وہ نہ پہننے والے کو اچھے لگتے ہیں، نہ دیکھنے والے کو اچھے لگتے ہیں۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اس کے دل کے اوپر لگے ہوتے ہیں، وہ داغ اس کو خوش نہیں ہونے دیتے، نہ اس کو مطمئن ہونے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو کلمہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کلمے کو آپ پکڑ لیں، اور میں اپنے اسی اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، اور جس نے ہمارا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اس رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اس کلمے کو دن میں کم از کم 100 بار کرے، 100 بار، اس کا دل دن بہ دن، ڈے بائی ڈے، ہر روز مطمئن ہوتا جائے گا، خوش ہوتا جائے گا، اور وہ خود گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا۔ ناظرین، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میں آپ کو ایک کلمہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کے گناہوں کی واشنگ مشین دھلائی ہے، آسان لفظوں میں۔ اور اس کا طریقہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک محفل میں وہ بعض دفعہ 100 دفعہ سے زیادہ یہ کلمہ بول گئے، اور کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ بول رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس پہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو یہ کلمہ بولتا ہے، جو بندہ، میں اس کا رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، اس کی اولاد میں اضافہ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتا ہوں، اور اس کے کاروبار کو میں اتنا بڑھا دیتا ہوں، یعنی قرآن پاک میں مثال ہے کہ اس کے میں اتنے باغ اگا دیتا ہوں جن کے اوپر بارشیں برسی ہیں، میہ برستا ہے، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ باغ ایسا ہوتا ہے کہ پھل ہی پھل دیتا۔ تو یہ ناظرین مثال کاروبار کی ہے جو اللہ رب العزت نے دی ہے آسان لفظوں میں۔ تو کلمہ بہت آسان ہے، نوٹ کر لیجئے یہ کلمہ، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کلمہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اب کی بار آپ نے کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، آج ہمیں یہ کلمہ مل گیا ہے، اور آج کے بعد ہم اس کلمے کا اتنا زیادہ ورد کریں گے، اتنا زیادہ کریں گے کہ جب تک ہمارا دل نہ ہمیں بتانا شروع ہو جائے کہ یس آئی ایم واشڈ، میں بالکل نیا، میں بالکل پاک ہو گیا، میرے اوپر سے سارا میل کچیل اتر گیا ہے۔ لوگ روتے رہتے ہیں کہ میں نے جوانی میں یہ کر دیا، میں نے جوانی میں وہ کر دیا، رونے دھونے کی بجائے یہ کر، کیونکہ یہ کلمہ کیا ہے؟ رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سب سے پہلے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، بخش دے سے مراد ہے مجھے معاف، ٹھیک ہے جی، مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کرو۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں نہیں کروں۔ بے شک اگر آپ سے ہو بھی جائے، شیطان کروا بھی دے، لیکن آپ نے وعدہ کرنا ہے رب سے، لیکن یہ ذہن میں نہیں رکھ کے کرنا کہ میں تو دوبارہ گناہ کروں گا اور دوبارہ توبہ کروں۔ سچے دل سے بس آپ نے توبہ کرنا،
توبہ 100 بار کرے، 1000 بار کرے، کرنے سچے دل سے ہے۔ تو ناظرین یہ ہے کہ میری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کر۔ اللہ جب رحم کرتا ہے تو ہی توبہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے جی، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اور آگے ساتھ ایک اور لفظ لگا دے، یا ارحم الراحمین، یہ اور لگا۔ یہ لفظ جو ہے نا فرشتے اس کا جو ثواب ہے نا، اس کے جو حسنات ہیں، اس کا جو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے وہ نہیں گن، یا ارحم الراحمین، آپ کو نہیں معلوم۔ یہ جو میں نے آپ کو ذکر بتایا ہے، اگر یہ آپ کرنا شروع تو آپ سمجھیے گا، اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو آپ سمجھیے گا کہ واقعی میری قسمت بڑی اچھی ہے کہ میں نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے، کہ اللہ نے میرے نصیب میں توبہ کر دی ہے۔ اب حیرانگی کی یہ بات بھی ہے، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے اگر وہ سامنے ہو تو میں اسے کہوں دور ہو جاؤ، میرے سامنے سے دور ہو جا، کہ کتنے دن کرنا ہے، مرتے دم تک کر۔ یہ نہیں کہ اگر مرتے دم تک نہیں کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نیت کر کہ اے میرے رب مجھے روزانہ کرنے کی توفیق عطا۔ روزانہ کیا ہے یار، کتنی دیر لگتی ہے، ہنڈیاں پکا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، رب اغفر لی، ٹھیک ہے جی، واتب علیہ انک انت التواب، بولتے رہے۔ یہ اللہ سے بات ہے۔ اور جب آپ جائیں گے نا، فار ایگزامپل مرنا تو ہے، ٹھیک ہے جی، آج مرے، مہینے بعد مرے، سال بعد مرے، 100 سال بعد، ہر ایک نے مرنا ہے۔ پتہ نہیں کس نے کب مرنا ہے، پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ زندگی کی آخری، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو میں پوسٹ بھی نہ کر، کیا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس لیے نیت کر۔ اور اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ جیت، اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول کر لی کہ آپ نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے۔ پھر دیکھیں جب اللہ کے حضور آپ حاضر ہوں گے تو آپ کہیں گے میرا نامہ اعمال سیدھا آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ کہے گا یا شکار، وہ میری جنت ہے۔ آپ کہیں گے میں تو اتنے کیے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ کے بولے گا، اللہ نے کہا تو نے توبہ کی، اتنی تو نے توبہ کی تھی کہ سارے تیرے گناہ میں نے ثواب میں بدل۔ تو بھول گیا تو نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور اس ویڈیو کو دیکھ کے تو نے توبہ کرنا شروع کر دی تھی اور نیت سے کی تھی، تو اس کے بعد سے تو تیرا نامہ اعمال صاف ہوتا گیا ہے۔ جا کے میری جنت میں جا، میرے نیک بندوں میں شامل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ کے لیے یوم الآخرت بھی ایک بہت بڑا سرپرائز، اور دنیا میں تو سرپرائز آپ کو ملنے